السلام علیکم، اور ایک بار پھر آپ لوگوں کو رمضان مبارک، اور پیارا رمضان میں پیارا حسن سلوک۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دارالسکون کے سی ای او سیویو پریرو صاحب، السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مٹھل خان صاحب، جعفر انکل اور لطیف انکل، آپ سب کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور اس سیگمنٹ میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم رشتوں کی اہمیت کو، حقوق کی اہمیت کو اور حسن سلوک کو اہمیت دیں کہ اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، نامکمل ہے۔ انسان کتنا ہی خوش رہ رہا ہو، اس کے پاس دنیا کی ہر شے موجود ہو، لیکن جو اطمینان اور جو چین اور جو سکون دوسروں کی مدد کر کے آتا ہے، وہ مزہ اور وہ سکون اور وہ اطمینان کبھی کہیں نہیں ملتا۔ ہم نے شو کیا تھا اس دن، بنت فاطمہ کی مائیں ہمارے پاس آئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جی عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جب وہ پیدا ہوتی ہے تو باپ کا گھر ہوتا ہے، جب شادی ہوتی ہے تو شوہر کا گھر ہوتا ہے، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کا گھر ہوتا ہے، جب بچوں کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ بہو کا گھر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شفاق پتھر دل لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ماں کیا ہو، باپ کیا ہو، کوئی رشتہ اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے جیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کچھ مجبور باپ موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے، لیکن میں اگر اپنی بات کروں تو ہم نے اپنے ابو کو، اپنے پاپا کو ہمیشہ محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے پاپا نے ہمیں بڑی محنت کر کے پالا ہے۔ ہمارے پاپا 3 جابز کرتے تھے جب میں چھوٹی تھی، رات کی جاب بھی کرتے تھے، آ کے 3 گھنٹہ سوتے تھے، پھر صبح گورنمنٹ جاب پہ نکل جاتے تھے، وہاں سے 3 بجے آتے تھے، 1 گھنٹہ سوتے تھے، پھر ایک اور جاب پہ چلے جاتے تھے، پھر وہاں سے آتے تھے 1 گھنٹے بعد پھر تیسری جاب پہ چلے آتے تھے۔ اتنی محنت ایک آدمی کیوں کرتا ہے؟ کبھی فرصت ملے تو اپنے باپ کے ہاتھوں کو اور اس کے پیروں کو اور اس کے چہرے کی تھکن کو دیکھیے گا کہ جو اپنی اولاد کو بڑا کرنے کے لیے اپنا آپ بھول جاتا ہے، اپنی تکلیف بھول جاتا ہے، اور اولاد کیا کرتی ہے اس کے ساتھ؟ جب بڑی ہوتی ہے تو اسے ہی بھول جاتی ہے، اسے ہی بھول جاتی ہے۔ اپنی کمر پر اپنی اولاد کا، اپنے گھر والوں کا بوجھ لادے لاتے لادے لادے محنت کرتے 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 جب وہ اس عمر تک پہنچتا ہے کہ اسے خود سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سے وہ ایک لاٹھی جو اس کے رشتوں کی ایک، کیا کہنا چاہیے کہ ٹوٹی پھوٹی ایک دیوار ہوتی ہے، اس کو بھی لات مار کے گرا دیتی ہے یہ اولاد۔ دارالسکون کی بات کریں تو میں یہاں پر گئی ہوں، اور یہاں میں کافی لوگوں سے ملی، بہت اچھی صفائی وفائی ہر چیز کا بڑا خیال تھا، گیم روم الگ تھا، ایکسرسائز روم الگ تھا، بہت ساری چیزیں میں نے وہاں دیکھی، اور وہاں پر ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اب مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، تو ان کو ان کے بیٹوں نے گھر سے مار کے نکال دیا تھا، اور بیٹوں نے مارا تھا۔ اور آج مجھے پتہ چلا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے سہیل بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے بتایا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں سویر صاحب آپ سے کہ کب انتقال ہوا ان کا، اور جی کس طرح سے آخر میں کوئی ان سے ملنے آیا، کوئی بیٹا، کسی نے آ کے معافی مانگی ان سے؟ معافی تو نہیں مانگی، لیکن ان کی بیٹی آئی تھی ان کو لینے، اور ان کے سامنے ان کا انتقال ہوا اس تھا۔ بیٹی کے سامنے جی انتقال جی ہو گیا؟ جی ان کے سارے آخری بریتھ پہ تھے وہ، تو لیکن پیسفل ڈیتھ، چونکہ دارالسکون میں ان کو ایک کمپنی ملی ہے، جعفر انکل، لطیف انکل، مٹھل انکل ان کے ساتھ رہے ہیں، اور تقریباً شاید 1.5 سال ان کے ساتھ وہ تھے، تو ہی ہیڈ اے ویری پیسفل ڈیتھ، اور ہمارے ساتھ آ کے انہوں نے ایک ریجوینیٹ ہو گئے، مطلب ایک طرح سے ایک دوبارہ ان کو زندگی، ان کو ہی فیلٹ لائک لیونگ، ورنہ وہ آنے سے پہلے بالکل ایک دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ کیوں مارا تھا بیٹوں نے ان کو؟ بیٹوں نے جو بھی کیا میں اس کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑے اپنے بیٹوں سے بڑے مایوس تھے کہ
پوری کہہ رہے پوری زندگی میں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اینڈ میں مجھے یہ صلا ملا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے ادارے نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے, اپنے ان کو بالکل. کمفرٹیبل فیل کیا, تو اچھا لگا ان کو.